السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بروقت ٹی وی کے بروقت اسٹوڈیو سے، جسے ہم ڈاکٹر اسٹوڈیو کو بھی نام دیتے ہیں، میں سرجن ڈاکٹر اعظم بنگلزئی مخاطب ہوں۔ آج دوستو ہم بہت سویٹ بیماری کے بارے میں بات کریں گے، بہت میٹھے بیماری کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت سویٹ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے بہت سینئر کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر مطیع اللہ صاحب۔ آپ اینڈوکرینولوجسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ڈبل FCPS کے ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس اپنے شعبے میں ایک نام رکھتے ہیں۔ بروقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے میں نے عرض کیا کہ شوگر کے بارے میں تھوڑی سی جاننا چاہیں گے، بہت ہی کامن بیماری، بہت عام، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ذرا بتائیں گے کہ شوگر ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ شوگر یہ ہے کہ خون میں شکر کا مقدار ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، اس میں کاربوہائیڈریٹ جو موجود ہوتا ہے یا یہ جو باقی مادے موجود ہوتے ہیں، بلڈ میں جا کر یہ گلوکوز بنا دیتے ہیں شوگر، اور یہ گلوکوز پھر سیلز کے اندر جاتا ہے اور اس سے انرجی ہمیں ملتی ہے۔ جی۔ اس سیلز میں جانے کے لیے اس کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک رطوبت ہے جو پینکریاز اس کو ریلیز کرتا ہے۔ تو جب یا تو یہ پینکریاز ریلیز نہ کرے، انسولین ہو نہیں، یا پھر اتنا اماؤنٹ میں نہ ہو کہ یہ گلوکوز کو، شوگر کو سیلز کے اندر لے جائے، تو ان دونوں صورتحال میں شوگر بلڈ میں ہی رہ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم شوگر کہتے ہیں، ہائپر گلائسیمیا کے جیسے نام دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ گلوکوز کے بڑھنے کی وجہ سے جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا سیلز میں وہ تو پہنچ نہیں رہا ہے، تو انرجی نہیں مل رہی ہے، تو ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا نسوں میں، آنکھوں میں اور پیروں میں، وہاں ان نروز اور ان جگہوں پہ جا کر یہ کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ تو عمومی طور پہ بلڈ میں ایک مقدار سے زیادہ شوگر لیول کے بڑھنے کو ہم ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں۔ اس کے کئی سارے پھر جی ڈاکٹر صاحب، اس کے مجھے ذرا اقسام کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں گے صاحب ناظرین کو؟ اچھا، شوگر کے جو ہے وہ بنیادی طور پر 4 بڑے اقسام ہیں۔ جی ڈاکٹر۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز قسم اول، ٹائپ 2 ڈائبٹیز قسم دوم، اور پھر ایک پریگننسی میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی اور وجہ سے اگر ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اس میں جو پورے ڈائبٹیز کا اسپیکٹرم ہے، اس کا جو 95 یا 90% حجم وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہوتا ہے۔ تو قسم دوم ڈائبٹیز سب سے بہت زیادہ عام اور کامن ہے۔ جی، اور قسم دوم ڈائبٹیز ہی ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، جی، جو پہلے جو ہے وہ کم تھا اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ باڈی میں انسولین کا جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گیا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یوزولی بچوں میں ہوتا ہے اور جوانوں میں ہوتا ہے، شروع دن سے جو ہے انسولین کی نیڈ پڑتی ہے اور شروع دن سے علامات ہوتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہلے تو بڑے عمر کے لوگوں میں ہوتا تھا، اب وہ جوانوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہے وہ میں آپ پہ ڈسکس کر لوں گا۔ جو اس کے علاوہ جو پریگننسی کی ڈائبٹیز ہے وہ یہ ہے کہ 7 میں سے 1 خاتون کو پریگننسی کے دوران شوگر ہوتا ہے، اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور وہ یوزولی 90% کیسز میں ٹیمپریری ہوتا ہے، آفٹر پریگننسی وہ خود بخود ریزالو ہو جاتا ہے، مگر اس میں 5% پر ایئر، دیٹ مینس کہ 10 سالوں میں 50% چانس ہوتا ہے اس کو بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے کا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں وزن کم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ڈائٹ پہ ریسٹرکشن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آگے جا کر اسی جسٹیشنل ڈائبٹیز میں ہی کنورٹ ہو کے اس میں۔ اور پھر 4th قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے ہو رہی ہو، کوئی پینکریاز کی کوئی بیماری ہے، لبلبے کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اسٹیرائڈز ہے، کوئی اور دوائیاں ایسی چل رہی ہے، ٹرانسپلانٹ والے مریضوں میں ہو جاتا ہے، تو یہ سیکنڈری ڈائبٹیز اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، مونوجینک، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں، اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز قسم دوم سب سے امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا کامن ہے پاکستان میں؟ جی دیکھیں، ڈائبٹیز تو ایک پینڈیمک کی طرح ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج سے 20-25 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا جس میں کہتے تھے کہ 7-8% لوگوں کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے، اور وہ ابھی جو پچھلے سال یا 2 سال پہلے جو سرویز ہوئے ہیں اس میں تقریباً 20% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے۔ اور اس میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ کامن قسم ہے، ٹائپ 1 ذرا کم ہے، یا 4 میں سے 1 شخص کو پاکستان میں ڈائبٹیز ہے، اور پاکستان اس ٹائم 3رے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ چائنا، پھر انڈیا، اور 3رے میں پاکستان ہے۔ ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔
اور جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 7-8% تھا, اب 20%, بلکہ ایک سروے کے مطابق تو 25% بھی ہے. تو تقریباً ہر چوتھے پانچویں بندے کو ڈائبٹیز ہے, اور آدھے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. تو پھر وہ بیسیکلی ان کا تشخیص ہی نہیں ہوا ہوتا, یا ان کو پری ڈائبٹیز ہوتا ہے, یا ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں, نیگلیکٹ کر لیتے ہیں, ٹیسٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک کامن بیماری ہے, اس کو بہت سیریس لینا چاہیے ہمیں, بیکاز اس کے آگے پیچیدگی اور کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے, اور ہمارے ملک میں تقریباً 40 سے 50% لوگوں کو موٹاپے کی سیر خوری کا اپنا ایک رول ہے بغیر, اور اس میں ظاہر ہے موٹاپے کے پیچھے پھر ہمارے چہل قدمی نہ کرنا, ایک صوفے سے دوسرے صوفے پہ, صوفے سے پھر گاڑی میں, اور ہر جگہ جو ہے وہ ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں, گھر میں بھی جو ہے وہ ہم بیٹھے ہی ہوئے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں. چہل قدمی بالکل بھی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, کھانے میں جو ہے وہ بد پرہیزی, غذا میں بد پرہیزی, جس میں جو ہے وہ باہر کے کھانے, فرائیڈ آئٹمس بہت بڑھ گئے ہمارے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خالص غذا تھی, جو نیچرل چیزیں تو بڑی کم ہوتی, سادہ غذا کو ہم چھوڑ چکے ہیں پیچھے, پروسیسڈ کھانے سارے ہو گئے. سو کھانا سب سے امپورٹنٹ, بد پرہیزی اور چہل قدمی نہ کرنا, جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے, جو 40-50% لوگوں میں پاکستان میں اوبیسٹی یا موٹاپا ہے. اور ہم موٹاپے کو کہتے ہیں یہ ہیلدی بچہ ہے, تو یہ ہیلدی ہوتا نہیں ہے, موٹاپا زیادہ بیماری. تو یہ 3 اس کی بڑی وجوہات ہے. پھر خاندان میں جو ہے وہ اگر ڈائبٹیز کسی کو ہو تو ان کو بھی بہت ہائی رسک ہوتا ہے آگے ڈائبٹیز ڈیولپ ہونے کا. یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا, یہ سب کانٹیننٹ میں یہ ایک رہتے ہوئے کہ کوئی 35 سال سے اوپر ہے نا, یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہم, اور ان کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی فیملی میں تو نہیں تھا یا ان کو موٹاپا تو نہیں تھا, تو یہ چیز ہم نہیں دیکھتے. تو اس میں 35 سے ابو ہونا, پاکستان میں رہنا, جینیٹکس میں فیملی میں ہسٹری کوئی ہو, موٹاپا ہو, یا پھر یہ جیسے میں نے بتایا نا غذا میں بد پرہیزی, تو تقریباً ہر بندہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں ہر بندہ آ جاتا ہے. تو یہ اتنا کامن ہے کہ ہر گھر میں 1-2 فرد ضرور ہوں گے جن کو شوگر کی بیماری ہوگی. جی بجا فرمایا آپ نے سر. ڈاکٹر صاحب ظاہر شوگر ہو گیا, اب اس کے کچھ علامات ہوں گے جس طرح وہ پریزنٹ کرے گا ڈاکٹر کے پاس, یا اس کو خود محسوس ہوں گے کہ مجھے شوگر ہے, ہاؤ پاسبل کہ ہم اس کو تشخیص کروا سکیں یا کر لیں, یا وہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال, کیونکہ میں نے بولا نا کہ یہ اتنا زیادہ لوگوں کو کامن ہے اور موٹاپے میں یہ ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علامات ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ علامات جو ہے وہ یوزولی اس میں شروع میں ہوتے نہیں ہیں, سائلنٹ ہے, خاموش. یہ ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں یہ خاموش قاتل ہے یا خاموش بیماری ہے, سائلنٹ ہے, سائلنٹ کلر, جس طرح بلڈ پریشر کی سائلنٹ کلر ہے. اچھا, شروع میں یوزولی یا تو علامات ہوتے نہیں ہیں, یا علامات اگر ہو بھی تو وہ تھکن, چڑچڑاپن, غصہ آنا, نیند زیادہ آنا, یہ سارے علامات ہیں جو انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مجھے ایشو ہی نہیں ہے, اور پھر اس کو اگنور کیا جاتا ہے. مگر جب ان لوگوں میں شوگر چیک کرتے تو 250-300 کا شوگر ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ علامات کا انتظار ہی نہ کریں. مگر آپ کا سوال کہ یہ علامات ہوتے کیا ہے, میجورٹی کیسز میں کوئی علامات نہیں, اس کو کہتے ہیں اسمپٹومیٹک, بالکل کوئی علامات. جب علامات ہوتے, جب پتہ چلتا ہے, تو پھر اس وقت کافی حالات خراب ہو چکے ہیں, یعنی کہ اس میں پیچیدگیاں شروع ہو جاتی, یا تو نرو پین وغیرہ, پاؤں میں جلن ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, باڈی پینز, یا پھر پیشاب کا زیادہ آنا, پیاس کا زیادہ لگنا. یہ والے علامات بہت لیٹ جا کر ڈیولپ ہوتے ہیں. اچھا, جو قسم, یہ تو قسم دوم کے بارے میں, جو قسم اول والی ہے نا, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, وہ چونکہ بچوں میں ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ بیسیکلی جوانوں میں ہوتے ہیں, 20 سال, 15 سال, 10 سال. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع دن سے, فرام دی آؤٹ سیٹ, ان کو جو ہے وہ پینکریاز کام نہیں کرتا ہے, اور یہ ایک آٹو امیون وجہ سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسولن نہیں بن رہا ہوتا ہے. انسولن بالکل زیرو ہوتا ہے انسان کا, تو اس لیے ایک دم سے ان کو پیشاب زیادہ آنا, پیاس زیادہ لگنا, وزن گرنا, اس کی تشخیص جلدی ہو جاتی ہے بنسبت ٹائپ 2 کی. اچھا, وہ اگر تشخیص نہ ہو نا, کچھ دن گزر جائے, دن اور ہفتوں میں وہ بے ہوش ہو جاتے, جس کو ہم ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں. اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے, ڈرپ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ انسولن اور فلوئڈز ملتے ہیں, تو وہ خطرناک صورتحال میں بدل جاتا ہے. جو ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 والا سلو ڈیولپ ہوتا ہے, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے, تقریباً 5 سال گزر چکے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں نا, پہلے وہ سائلنٹ فیز ہے, پھر اس کے بعد پری ڈائبٹیز فیز ہے, پھر ڈائبٹیز ہے, اور پھر اس کے بعد کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے جو رسک فیکٹر جن کو ہو, موٹاپا یا خاندان میں ہو, وہ علامات کا انتظار کیے بغیر ڈائریکٹلی ٹیسٹ کروا لیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور آپ سے وہ کروں گا کہ تشخیص کے بارے میں ہم کس طرح اپروچ ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہماری بیماری ڈائگنوسس ہو جائے, تشخیص ہو جائے, اور علاج کی طرف ہم چلے جائیں. بالکل. تو دیکھیے, اس میں چونکہ علامات ہے نہیں, تو ہم علامات کا انتظار کرتے نہیں ہیں, تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ لیب ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے.
دیکھیں ایک تو ہے گلوکومیٹر میں وہ ہم گھر میں گھروں میں جو کرتے کرتے ہیں جی، وہ تو یہ ہے کہ وہ آپ پروگنوسس کے لیے وہ مانیٹرنگ کے لیے آپ چیک کر سکتے ہو یا پھر ایک رف آئیڈیا کرنے کے لیے ہم چیک کر سکتے ہیں، مگر تشخیص کے لیے لیبارٹریز کوئی مستند لیبارٹری سے آپ نے جو ہے وہ 3 امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں. ایک ہے خالی پیٹ کا شوگر فاسٹنگ بلڈ گلوکوز جو کہ 8 گھنٹے کا فاسٹ کیا ہوا ہو تو ہم فاسٹنگ گلوکوز کرواتے ہیں. نمبر 2 ایک اور ٹیسٹ ہے جو رینڈم 2 آورز آفٹر میلز یا پھر وہ اورل گلوکوز جو میٹھا پانی پلاتے ہیں اس کے 2 گھنٹے بعد ہم ٹیسٹ تاکہ بدن میں تھوڑی شوگر آ جائے اور وہ رینڈم میں پتہ چل جائے. اس کو کہتے ہیں پوسٹ اورل گلوکوز ٹالرنس یا پھر رینڈم بلڈ شوگر. یہ ایک اور ہے. تیسرا ہے 3 منتھس کا ایوریج بتانے والا HbA1c. تو ان 3 ٹیسٹ میں کیا کیا لیولز ہو تو پھر ہم اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں یا پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو وہ سمپل ہے. فاسٹنگ گلوکوز کو اگر ہم دیکھیں نا تو 126 یا 126 سے اگر زیادہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز ہے. 126 سے کم مگر 100 سے زیادہ اس بیچ میں ہو تو یہ بارڈر لائن یا پری ڈائبٹیز. 100 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو رینڈم والا ہے یا جو کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہے یا جو اورل گلوکوز دینے کے 2 گھنٹے بعد تو اس میں 200 سے اوپر ہے تو یہ شوگر ہے. 200 اور 140 کے بیچ میں تو یہ پری ڈائبٹیز ہے. 140 سے نارمل ہے تو نارمل ہے. اور ایک اور جو ٹیسٹ ہے HbA1c اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں اس میں یہ کہ ایک تو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا بینیفٹ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو 3 مہینوں کا ایوریج بتاتے ہیں. اس میں 5.6% سے کم نارمل 5.7 سے لے کر 6.4 تک جو ہے یہ پری ڈائبٹیز کا رینج ہے اور پھر 6.5 سے ابو ہے تو ڈائگنوز. اس میں سے کوئی سے بھی 2 جو ریڈنگز ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. اب وہ یا تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. بٹ جو جسٹیشنل والا ہے جو پریگننسی میں ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف فاسٹنگ گلوکوز اور پھر میٹھا پانی پلا کر 2 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے ریڈنگز ڈفرنٹ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جو پریگننسی سے آؤٹ سائڈ والا ہے وہ یہ اس میں زیادہ اسٹرکٹ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. زیادہ جلدی ہم کہتے ہیں کہ اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ حمل میں شوگر ہے اور اس کا الگ علاج کا طریقہ ہے. ہم آج زیادہ جو زور دے رہے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا کس میں بہت ہی کامن ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس کو مکس نہ کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت خوب ماشاءاللہ. ناظرین بہت خوب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سر اس کی علاج کی طرف ہم آ جائیں. ظاہر کمپلیکیشنز کا اپنا الگ علاج ہوگا لیکن شوگر کا اپنا علاج ہوگا. تو میرے خیال پہلے ہم اس کی علاج کی طرف آ جاتے ہیں. جی دیکھیں سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے نا پریونشن از بیٹر دین کیور. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جن لوگوں کو بھی شوگر کے خطرات ہو رسک فیکٹرز ہو یعنی کہ موٹاپا یا پھر جو لوگ جو ہے وہ فیملی ہسٹری جن کی ڈائبٹیز کی ہو یا پھر پاکستان میں ویسے بھی ڈائبٹیز بہت کامن ہے تو ان کو جو ہے بچاؤ سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے بچاؤ جو ہے وہ آگاہی سے اور نہیں بچاؤ سے میرا مراد کہ آگے شوگر ہو ہی نہ جائے. اگر کوئی موٹاپے کا مسئلہ ہے ان کو تو ان کو آگے شوگر کا خطرہ ہے تو ان کو ہم نے بچانا ہے. کسی کو اگر پری ڈائبٹیز ہے کہ بالکل بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے ان کو بھی بچانا ہے. اور جن کو ہو چکا ہے شروع میں ہے ان کو بھی کنٹرول کر کے بچانا ہے. تو چاہے وہ موٹاپا ہو ایٹ رسک ہو پری ڈائبٹیز ہو ڈائبٹیز ہو ان سب میں ہم نے ڈائٹ کو تو ماڈیفائی کرنا ہی کرنا ہے. سو ڈائٹ ایکسرسائز اور اس کے بعد دوائی اور آخر میں جا کر پھر انسولین کی بات. تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کر لے وہ اپنا چینج کر لے. بالکل. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بیسیکلی 5 سنہرے اس کے اصول ہے. پہلا اصول ہے کہ ڈائبٹیز کے لیے آپ نے ڈائٹ کرنا ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. پھر ایکسرسائز یا واک. پھر دوائی کی بات آتی ہے تو دوائی اور کچھ دوائیاں ہوتی ہے جو انجیکٹیبلز میں آتی ہے جو انسولین ہے تو پھر وہ انسولین ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ شوگر چیک کرتے رہنا اور باقی جو اس کے مسئلے مسائل ہے جو اس کے ساتھ کوموربڈ جو کمپلیکیشنز اس کا علاج کرنا. تو میں 1 بائی 1 ان سب کو ڈیل کروں گا. ڈائٹ کی اس پہ آپ آ جائیں. اس پہ ڈائٹ میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 بیسیکلی جو اجزاء ہوتے ہیں 3 نیوٹرینٹس میکرو نیوٹرینٹس جس میں ہم کاربوہائیڈریٹ پروٹینز اور اس کے ساتھ فیٹس. سو کاربوہائیڈریٹ نشاستہ. اب دیکھیں نشاستہ اچھا نشاستہ بھی ہے اور برا بھی ہے. گڈ کاربوہائیڈریٹ اینڈ بیڈ کاربوہائیڈریٹ. تو جو گڈ کاربوہائیڈریٹ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکس سٹارچز ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے نیچرل فارم میں جو ہے جو آرٹیفیشل پروسیس نہ ہوا ہو جیسے کہ چکی کا آٹا ہے جو کا آٹا ہے یہ سب چیزیں جو گندم کا جو آپ بیسیکلی کرتے ہیں. ورنہ جو پروسیسڈ ہو یا فلور مل کا آٹا ہو وہ بری چیز ہے. وہ ایک دم سے شوگر بڑھائے گا ایک دم سے وزن بڑھائے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے پروسیسڈ فوڈ اور جو بیکری آئٹمز ہے اور جو فلور مل ہے اور ہمیں لینا چاہیے چکی کا آٹا اور جو بیسیکلی جو کا ہے اور یہ سارے کمپلیکس سٹارچز.
نمبر 2 اس میں آ جاتا ہے کہ جو ریشہ ہے, جو فائبر ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں. فائبر جو ہے وہ یہ نیچرل چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے یا فروٹ میں زیادہ ہوتا ہے, اور یہ ایون یہ جو جتنے بھی گندم کی روٹی ہوتی ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے. پروسیسڈ فوڈ میں فائبر نہیں ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, یا بیکری آئٹمز میں فائبر نہیں ہوتا ہے, جوسز میں نہیں ہوتے, کولڈ ڈرنکس میں. تو یہ کاربوہائیڈریٹ کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ اچھے کچھ برے, تو برے والے اوائڈ کرنے, اچھے والے. ان میں برے جو زیادہ اوائڈ کرنے ہیں وہ میٹھی چیزیں, گڑ, چینی, اور یہ بیکری آئٹمز, پیسٹری, اور جتنے بھی بسکٹ ہے اور کیک ہے, یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنے چاہیے. یہ جو بریڈ ہے اس میں وائٹ بریڈ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, براؤن بریڈ اگر اویلیبل ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹ پہ ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. پھر امپورٹنٹ یہ کہ جوس میں جوس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی فروٹ لے لیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے, اس میں زیادہ فائبر. تو جوسز میں جو ہے وہ پھر بالکل فائبر نکال کر آپ کے پاس صرف میٹھا ہی رہ جاتا ہے. ناظرین, جو چیز فروٹ کے کھانے میں ہمیں فائدہ دے گا وہ آرٹیفیشیل جوسز میں وہ چیز نہیں رہتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ایک آدھ فروٹ کی تو اجازت ہے نا, فروٹ کی اجازت ہے, بالکل ہے. اور فروٹ بلکہ ہمیں زیادہ اس کو جو ہے وہ ہمیں مریضوں کو بتانا چاہیے, جو مریض نہیں بھی ہو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ لینا چاہیے فروٹ کو, بٹ فروٹ کو فروٹ کے فارم میں, اس کو جوس کے فارم میں نہیں. تو کہتے ہیں نا فریش جوس, وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو فروٹ ہوتا ہے, ایک دو فروٹس آپ لے سکتے ہو, کھانے کے 2 گھنٹے بعد لے لو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, ڈائٹ میں جو سیکنڈ چیز ہے ڈائٹ کی وہ ہے پروٹینز یا لمحیات. پروٹینز دیکھیں 2 طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اینیمل پروٹینز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو پلانٹ بیسڈ پروٹینز ہوتے ہیں. اینیمل پروٹینز میں جو ہے چکن کھا سکتے ہیں, جو گوشت ہے ایون اس میں جو ہے وہ اگر چربی ہٹا کے وہ لے سکتے ہیں, فش کھا سکتے ہیں. پھر پروٹینز جو ہے وہ دال, لوبیا, مٹر, یہ ساری چیزیں پروٹینز میں ہے, انڈے میں ہے. پروٹینز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ لینے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیٹس میں جو ویجیٹیبل آئلز ہے وہ زیادہ بہتر ہے, جو کینولا آئل ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کارن آئل, گھی والے اور مکھن اور ملائی, اور یہ اوائڈ ہونا چاہیے. تو دیکھیں نا, تینوں میں آپ نے دیکھ لیا کچھ اچھے چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں. جو بری چیزیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے, اچھی چیزیں زیادہ. یہ صرف ڈائبیٹک پیشنٹ کو نہیں, یہ ایٹ رسک والوں کو بھی, یہ موٹاپے والوں کو بھی, پری ڈائبٹیز والوں کو بھی, سب کے لیے ڈائٹ کا. اب ڈائٹ کے اوپر شروع میں جو ہے وہ چونکہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے, ذائقہ آپ کا بنا ہوا ہوتا ہے فرائیڈ چیزوں کا, بیکری آئٹمس کا, اور یہ جتنے بھی بازاری خوراکوں کا. جب وقت کے ساتھ آپ گھر کا کھانا کھاتے ہو اور یہ جو نیچرل چیزیں کھاتے ہو, فروٹ, سبزی, سلاد اور چکن وغیرہ گرلڈ کر کے, کم چھوٹی روٹی کے ساتھ, وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ یہ جو گندم کی یہ چکی کا آٹا. تو پھر جب آپ یہ سٹارٹ کرتے ہو, ہفتہ لگ جاتا ہے, آپ کا ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ کا وزن کم عادی ہو جاتے ہیں, آپ عادی ہو جاتے ہیں. تو بڑا ایک امپورٹنٹ جز ہے ڈائٹ کا, نہ صرف ڈائبٹیز میں بلکہ پری ڈائبٹیز اور ایٹ رسک, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو ہو بھی چاہے ڈائبٹیز, اگین ڈائٹ کی وجہ سے وہ کنٹرول بھی اچھا ہوتا ہے اور ایون ریورس بھی ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو ڈائٹ ہے. نمبر 2 ایکسرسائز پہ ڈاکٹر صاحب بتانا. ایکسرسائز دیکھیں, کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف واک کرے. وہ یہ بھی نہیں کہ صبح 7 بجے واک کرے, جو ٹائم ملے واک. کم خرچ بالا نشین. بالکل. تو آپ نے موو کرنا ہے, آپ نے جتنا ٹائم دن میں لگا سکتے ہو لگا لیں. آپ 15 منٹ سے شروع کریں, آدھے گھنٹے سے شروع کریں, جتنا ٹالریٹ کر سکتے جتنا ٹالریٹ آپ کر سکتے ہو. یوزلی ریکمینڈیڈ یہ کہ 30 منٹس ریکمینڈیڈ ہے. اور پھر آ جاتی ہے بات دوائیوں کی. دوائیوں کی ایک تو وہ انجیکٹیبل جیسے انسولین وغیرہ یوز کرتے ہیں, اس میں اور عام سمپل جو اورل میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے. جی بالکل. دیکھیں, یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر مریض کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں, کچھ مریض ہوتے ہیں وہ صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو سنگل میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب, کچھ ہوتے ہیں ڈوئل پہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ 3 دوائیوں پہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں انسولین پہ ہوتے ہیں. دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا, تو پھر ڈائبیٹک پیشنٹس بھی برابر نہیں ہیں. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ وہ آپ کو کون سا دوائی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے, آپ کے شوگر کے حساب سے, ٹائپ کے حساب سے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور اس کی ڈوزیج وغیرہ سب وہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ فلاں بندے نے تو ایک گولی لی تھی وہ ٹھیک ہو گئی. ہر مریض الگ ہے. اس میں یوزلی ہمارے پاس جو ڈائبٹیز میں ابھی بہت ریسرچ چونکہ ہو چکا ہے, پچھلے 6 سالوں میں 5 سالوں میں کئی ساری دوائیاں آ چکی ہے دنیا میں, اور پاکستان میں بھی وہ اویلیبل ہے, جو ملٹیپل گروپس ہے, 5-6 گروپس ہے. ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا, بٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر طرح کی دوا اویلیبل ہے. ان دوائیوں میں بہت ساری ایسی دوائیاں نہ صرف ڈائبٹیز کو ٹیکل کرتی ہے بلکہ ڈائبٹیز کے ساتھ دل کو, گردے کو اور وزن کو کم کروانے میں وہ مدد کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول بھی بہت اچھا کرتی ہے, وہ ختم بھی کر سکتی ہے. سو ہمیں یہ کرنا ہے کہ دوائیوں کی جب باری ہو تو دوائی,
جب انسولن کی باری ہوتی ہے تو انسولن. میں اس پہ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں سر. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں سر یہ دوائی زیادہ نہ دے میرا گردہ فیل ہو جائے گا, کچھ کہتے ہیں انسولن نہ دے میرا یہ ہو جائے گا. دیکھیے آپ کا جو ہے وہ شوگر بیسیکلی کمپلیکیٹ کرتا ہے پرابلم. شوگر جب خراب ہوتا ہے تو گردہ فیل کر سکتا ہے, دل کر سکتا ہے. دوائیاں بچاتی ہے, کنٹرول کرتی ہیں. وہ جو شوگر بیسیکلی ہے وہ گردہ خراب کرتی ہے, تو اس کے لیے آپ نے جب ایک بار گردہ خراب ہو جائے پھر کچھ دوائیاں جیسے میٹفارمن وغیرہ ہم دے ہی نہیں سکتے. وہ انہوں نے کہیں سنا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے پتہ نہیں گردہ فیل کرتی. گردہ فیل نہیں کرتی, وہ الگ ہے کمپلیکیشن کی وجہ سے, اور یہ کنٹرول. تو بیسیکلی یہ مسکنسیپشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ جب دوائیوں کی باری ہے تو دوائی, جب انسولن کی ہے تو انسولن. دوائیوں میں شروع میں میٹفارمن ہوتا ہے جو کئی سارے نام سے ہے, پھر سیٹاگلپٹن ہے اس کے کئی سارے نام ہیں, پھر سلفونائل یوریز ہے, مختلف ناموں سے SGLT2 انہیبیٹر, GLP, یہ سارے جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ موجود ہے, ڈفرینٹ مختلف ناموں سے موجود ہے. اور یہ جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہے ان میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے the best medication for that person. اس مریض کے لیے بیسٹ کیا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہو اور کم ڈوز سے شروع کر کے بڑھائے. ان کے لیے جو باقی جو ان کے سارے جتنے بھی کوموربڈز ہے جیسے اوبیسٹی ہے وہ کنٹرول کرنے والی, دل والی بیماری ان کو ہو تو شوگر کی کون سی دوائی ملنی چاہیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. گردے کی بیماری ہے تو کون سی دینی چاہیے. یہ جب آپ سب چیزیں ان کی سن کے لیب دیکھ کر کرتے ہو تو پھر بیسٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ انسولن, دیکھیں انسولن جو ہے ایک نیچرل علاج ہے. انسولن ہماری باڈی میں بھی بنتا ہے, آپ کا بھی بنتا ہے, ہر انسان جو ڈائبیٹک نہیں بھی ان کا انسولن بنتا ہے. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ شروع میں تو ان کی باڈی میں انسولن ہوتا ہے, ود دا پیسج آف ٹائم وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آخر میں جا کر بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ آخر میں جا کر کبھی کبھی ضروری, کبھی کبھی شروع میں ہی جو ہے وہ انسولن کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, یا جب پیشنٹ بہت سک ہو جائے, داخل ہو جائے تو پھر ان کو انسولن ضروری ہوتا ہے. اس کو ہرگز آخری علاج نہ سمجھے بلکہ یہ ایک بہتر علاج ہے. اس کے خلاف جو متس ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. انسولن لو شوگر تبھی کرے گا جب آپ بہت ہائی ڈوز میں دیتے ہو. آپ لو ڈوز سے سٹارٹ کر کے بیزل انسولن جو 24 گھنٹے میں ایک بار دیتے ہیں وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں گولیوں کے ساتھ, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب 3-4 ٹائمز والا انسولن ہو, مگر وہ کچھ مریضوں میں اس کی نیڈ پڑتی ہے. یہ جو بیزل انسولن ہے, یہ جو ونس ڈیلی والا انسولن ہے, یہ ایک تو پیشنٹ کو بھی بہت کانفیڈنس ہو جاتی ہے, کھانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے. رات کو 10 بجے لگانا ہوتا ہے تو یہ لینٹس کے نام سے بھی آتا ہے, ٹوجیو کے نام سے بھی آتا ہے. اس کے جو ہے وہ کوئی بڑے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے انسولن سے. گردہ, کچھ لوگ سمجھتے ہیں انسولن سے گردہ فیل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. انسولن کوئی نقصان نہیں دیتا, ٹریٹمنٹ ہے اور یہ بچاتا ہے. ڈائبٹیز جب بہت خراب ہو تو ہم انسولن سے ہی علاج کرتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ شروع میں انسولن شروع کر کے بعد میں بند کر دیتے ہیں. ہر مریض ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں متس جتنے بھی زیادہ کلیئر کرو گے تو پھر وہ علاج میں ذرا ہرڈلز آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب مجھے جس چیز کی ضرورت ہو میرا ڈاکٹر وہ مجھے دے دے تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر آخر میں جو ہے وہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انجیکشن تو ہے مگر وہ بیسیکلی انسولن نہیں ہے. جیسے کہ اوزمپک انجیکشن کے نام سے آتا ہے, ٹرولیسٹی کے نام سے آتا ہے, یا وکٹوزا. یہ وہ انجیکشنز ہیں جو وزن بہت کم کرتے ہیں, ویٹ کم کر لیتے ہیں. اس کی جو فیکٹرز ہیں شوگر بڑھانے کے وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں بھی بہت کارآمد ہوتی ہے اور جو ویٹ والے مریض ہیں ان میں بھی. تو کچھ مریض ہوتے ہیں وہ ڈائبیٹک نہیں ہوتے, اوبیس ہوتے ہیں, موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, ان میں بھی یہ بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ وہ آپ کا خوراک کم کرتی ہے. وہ بہت اچھے اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں, ویٹ کم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جاتا ہے, کارڈیک اس کے بہت اچھے ایفیکٹس ہیں. تو اس لیے جو ہے نا بہت سارے آپشنز ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ان دوائیوں سے ذرا آپ شروع میں دوا شروع کرتے ہو, بعد میں بلاتے ہو ذرا دوا کم کر کے, اینڈ ریورس کروا سکتے ہو. ڈائبٹیز جن کا 1-2 سالوں کا ڈائبٹیز ہو یا 3 سال کا ڈائبٹیز ہو ٹائپ 2, وہ ریورس ہو سکتا ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے عوام کے لیے کہ شوگر جو ہے وہ ایک بار ڈیولپ ہو جائے پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور جو ٹائپ 1 ہے وہ تو پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے. جو ٹائپ 2 ہے اگر آپ کرو, ویٹ لاس کرو, ڈائٹ کرو اور کچھ دوائیاں, سارے فیکٹرز کم ہو جائیں گے اس کے, وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گا. آخر میں اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ ہم صرف شوگر کا نمبرز کا علاج نہیں کرتے, پورے مریض کا علاج کرتے ہیں. پیشنٹ سارے کمپلیکیشنز ہوں گے, ڈائبٹیز ہے اس کے ساتھ اس کے موٹاپا ہے یا نہیں ہے, کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے, بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے, آنکھوں کا مسئلہ ہوگا, آنکھوں کا مسئلہ, پیروں کا مسئلہ, دل کا, گردے کا. تو کمپلیکیشنز میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ میکرو کچھ مائکرو ویسکولر جو ڈاکٹرز حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کا مسئلہ جو ریٹینوپیتھی ہے اس میں سال میں ایک بار چیک اپ کرانا ہے.
پیروں کا مسئلہ ہر وزٹ میں جو ہے پیر دیکھنے چاہیے. پیروں کا خیال آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب انسولین کی بات ہو رہی تھی, تو اکثر لوگ چونکہ انسولین گھروں میں لگاتے ہیں, بہت کم وہ کسی کلینک پہ جا کے ڈاکٹر کے پاس یہ وہ, تو بیسٹ طریقہ کیا ہے انسولین لگانے کا, کیا احتیاط اس میں اختیار کرنی چاہیے اور ڈوزیج کو کس طرح مینٹین کیا جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے انسولین ایک تو لگاتے کب ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو انسولین آپ نے اسٹریٹ فارورڈ پہلے دن سے لگانا ہوتا ہے اور دن میں جو 3-4 ٹائم کا ٹیکہ ہے وہی لگانا ہے. جی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہی لوگ ہیں جو کہ بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسیکلی پیشاب زیادہ آ رہا ہے, پیاس زیادہ لگ رہی ہے, وزن گر رہا ہے, جی, والدین کو پتہ چل جاتا ہے یہ بیمار ہے, وہ لے جاتے ہیں شوگر 400-500 کا ہے, تو ان کا بر وقت علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ جب بہت زیادہ شوگر ہو اس وقت انسولین لگاتے ہیں, جب 300-400 ہو, یا جب وہ کہیں پر داخل ہو کسی اسپتال میں کسی وجہ سے داخل کسی اور سرجری کے لیے بالکل, یا پھر انفیکشن کے ساتھ داخل ہو جس میں گولیاں پر نہیں دے سکتے انسولین دیتے, یا پھر اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے گرداب جس میں ہم گولیاں نہیں دے سکتے, تو ان وجوہات میں ہم انسولین دیتے. اور ایک اور وجہ جو ہے انسولین دینے کی وہ پریگننسی میں جب شوگر ہو جائے تو اس میں انسولین دیتے. تو ان جگہوں میں ہم انسولین دیتے ہیں, یہ مسٹ ہے. اب جب انسولین دیتے ہو تو اس کا سمپل یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, بیکاز کچھ انسولین ہے جو ذرا مہنگے ہیں, کچھ ہے جو مڈل کلاس کے, کچھ ہے جو سستے والے ہیں. ہر انسولین کام کرتا ہے, صرف آپ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے لگانا ہے, اس کو کس طریقے سے. کچھ انسولین ہوتے ہیں دیکھیں وہ انجیکشن کے ذریعے, پین کے ذریعے, کچھ نیڈل کے ذریعے, اور کچھ انسولین ہوتے ہیں جو کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ دن میں 2-3 بار لگانے ہوتے ہیں, کچھ دن میں ایک بار لگانا. یہ پوری سائنس ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آرٹس بھی شامل ہے, اور وہ ایک پورے مریض کا سن کر اور سارا ایک مینیو بنا کر ہمیں انسولین بتانا ہوتا ہے. انسولین دیکھیں آپ جس طرح یہ نیول ہے اس کو 2 انگلیاں چھوڑ کر یا اس طرف آپ لگاتے ہو پیٹ پہ ڈائریکٹلی 90 ڈگری میں آپ انسولین لگاتے ہو. اور انسولین جو ہے وہ آپ جب لگاتے ہو تو نیڈل اس کے اوپر ایک ہوتی ہے, وہ میرے پاس ابھی انسولین ہے نہیں ورنہ میں سمجھا, وہ نیڈل آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے 2 بار لگانے کے بعد, 3 بار لگانے کے بعد چینج کرنا ہوتا ہے. انسولین سٹوریج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انسولین آپ جب بھی جب میڈیکل سٹور سے لے جاتے ہو تو اس وقت کیسے لے جاؤ گے, کسی پیک میں ڈال کر, ایسی گرمی میں پڑا ہوا ہوگا یا دھوپ تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا, ڈی نیچر ہو جائے گا, ایفیکیسی ختم ہو جائے گی. فریج میں بھی اوپر والے خانے میں نہیں, آئس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا, وہ نیچے والے خانے میں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. جگہ بدل کے انسولین لگانا, ٹھیک ہے جی, نیڈل بدلنا, فریج کے نیچے والے ٹائم پہ لگانا اور اس کو مینٹین کرنا. یونٹس تو ہم جو شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں, پھر لو ڈوز سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوتے ہیں, اور ہر مریض پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں انسولین کے بارے میں, مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ڈر, خوف, متس یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ڈاکٹر پہ بھروسہ کر کے ان سے آپ علاج کروا رہے ہو, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انسولین کی ضرورت ہے تو وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. اور ہم جب یوزلی سٹارٹ کرتے تو ہم یہ ونس ڈیلی والا گلارجین جس کو کہتے ہیں ٹائم کا بچت اور مریض کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ جو ایک ٹائم والا انسولین ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہے. نمبر 2 اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے بہت آسان ہے لگانا. 3 اس کے ساتھ کھانے کا کوئی لینا دینا نہیں, اور یہ فلیٹ لائن بیزل انسولین ہے, یہ ایک دم سے شوگر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھ گولیاں جاری رکھتے ہیں, پھر ہم رسپانس دیکھتے ہیں اور پھر اگلی بار بلاتے ہیں. تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے. 70-80% لوگ تو اسی ایک ہی انسولین سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور ہوتے ہیں جس کو ٹوائس ڈیلی والا, جو کھانے سے پہلے والا ہے وہ والا لگاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جس میں ہم بیزل بولس انسولین لگاتے ہیں, جو کہ عموماً ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ٹائپ 2 میں وہ پھر آخری ریزورٹ وہی ہے, کیونکہ ٹائپ 1 میں تو شروع دن سے وہ لگانا ہوتا ہے, بٹ ٹائپ 2 میں یہ آخری ریزورٹ ہوتا ہے. اس میں ایک بیزل انسولین جو لینٹس یا ٹوجیو, اور ایک اور ہے جو کہ وقت کھانے سے پہلے, یا وہ ہیمولینار ہے یا ایکسٹرا ہے, وہ ریپڈ ہے, بہت سارے نام ہوتے ہیں, بہت سارے ٹائپس آف انسولین ہیں. تو یہ جیسے آپ کو ڈاکٹرز بتایا اس حساب سے آپ کو چلنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی خوبصورتی سے, اتنی تفصیل سے اس موذی مرض میں ایسے کہوں گا اس کے بارے میں الف سے لے کے یہ تک آپ نے پوری اس کو کور کر لیا. ناظرین, ایک چیز عرض کرتا چلوں جاتے جاتی کہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اکثر لوگ اپنی مرضی سے. شوگر جیسی موذی مرض کا علاج گھروں میں بیٹھ کے خود کرتے ہیں لوگ. کوئی بات نہیں جی میں یہ گولی کھاؤں گا, فلاں نے یہ کیا تھا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے سر نے فرمایا کہ مستند ڈاکٹر سے باقاعدہ طور پہ اس کے سارے ٹیسٹ کروا کے, کنفرم کروا کے, ڈوزیج لے کے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی ڈوز زیادہ لگاتے ہیں, ایک دم ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے, شوگر لیول کم ہوتا ہے, اور وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سب کچھ ریکارڈڈ کر کے اپنا بیلنس کے ساتھ اپنی بیماری
کو چلائیں, اس کا علاج ہوتا رہے گا. یہ ریورسیبل ڈیزیز ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا ہے. تو ان باتوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اعظم بنگلزئی اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے معزز مہمان کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.